دوستو، ہم بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ نامی امریکن خلائی باز نے چاند کی سطح پر اپنا پہلا انسانی قدم رکھا۔ جس دن خلا کا یہ عظیم مارکہ سر کیا گیا، اس دن نیل آرمسٹرانگ کا کہنا تھا کہ بے شک انسان کا خلا میں یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے، لیکن نسل انسانی کے لیے یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اس وقت امریکن میڈیا بھی خوشی سے نہال ہو گیا، اور اس وقت امریکن میڈیا میں بھی یہ باتیں ہونے لگی کہ چاند کے بعد اب بہت جلد ارد گرد کے سیاروں کو بھی چند سالوں میں تسخیر کر لیا جائے گا اور وہاں انسانی بستیوں کو آباد کر دیا جائے گا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ عام انسان بھی چند سال میں چاند کا سفر کرنے کے قابل ہو جائے اور وہاں جا کر چھٹیاں منائے۔ مگر وقت گواہ ہے کہ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی ایسا کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ دوستو، آج کے اس دور میں بھی 20% امریکی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ 20 جولائی 1969 کو امریکی خلائی ادارے کا چاند پر اترنا ایک دھوکے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی ناسا نے کبھی چاند پر قدم رکھا ہے، یا پھر خلائی جنگ میں برتری حاصل کرنے کے لیے، جو کہ اس وقت روس اور امریکہ کے درمیان چل رہی تھی، کے لیے صرف ایک ڈرامہ تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناسا کے چاند پر سفر کرنے کے بارے میں کچھ اہم ثبوت اور انکشافات کریں گے، جس سے یقیناً آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ سچ آخر ہے کیا۔ دوستو، 13 ستمبر 1959 کو روس نے بغیر کسی انسان کے اپنا خلائی جہاز چاند کی سطح پر اتار کر پوری دنیا پر اپنی خلائی برتری کو جما دیا۔ اب اس وقت امریکہ کے لیے یہ ایک عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بن گیا کہ وہ اس سے بڑھ کر کون سا کارنامہ سر انجام دے۔ لہٰذا انہوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہالی ووڈ کی کسی خفیہ اسٹوڈیو میں، یا بعض ماہرین کے مطابق شکاگو کے ایریا 51 میں سیٹ لگا کر انسان کے چاند پر اترنے کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ کے اس اپولو مشن نامی چاند پر جانے کے ڈرامے کو حقیقی انداز میں فلمانا یقیناً اپنے آپ میں ایک بہت بڑا شاہکار تھا، مگر دوستو، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جب اس مشن کی تفصیلات اور تصویریں منظر عام پر آئی تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم رکھنے والوں نے ایسے چشم کشا سوالات اٹھائے گئے جن کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ ناسا بھی ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، جس سے اس نظریے کو تقویت ملی کہ انسان در حقیقت کبھی چاند پر قدم رکھ ہی نہیں سکا۔ امریکی دعوے اس وقت بھی شکوک و شبہات کی نظر ہوئے جب یہ سامنے آیا کہ نیل آرمسٹرانگ کی چاند پر جانے کی لائیو فوٹیج، جسے پوری دنیا نے ٹی وی چینلز پر دکھایا تھا، ناسا اسے اب ضائع کر چکا ہے۔ نہ صرف ویڈیوز بلکہ بہت سی تصاویریں اور چاند سے اٹھائے گئے کئی پتھروں کے نمونے بھی گم ہو چکے ہیں۔ دوستو، ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی اتنی اہم ترین کامیابی کے ثبوت اتنی آسانی سے مٹنے دے؟ چلو اگر مان لیا جائے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج تک امریکہ نے اس پر کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنایا کہ انسانی تاریخ کے اہم ترین کامیابی کے ثبوت کیسے ضائع ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی مون لینڈنگ پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے، جن میں سے چند اہم ترین سوالات کا ذکر ہم آپ سے کریں گے۔ نمبر 1، ستاروں کی غیر موجودگی۔ دوستو، یہ بات تو یقینی ہے، چاند پر کوئی بادل نہیں ہے، لہذا چاند کی سطح پر ستاروں کو دیکھنا نہایت آسان ہے، لیکن پھر بھی ناسا کی طرف سے دکھائی جانے والی تصویروں میں کوئی ستارہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ خلا میں کروڑوں اربوں ستاروں کے ہوتے ہوئے بھی آسمان تاریک نظر آئے۔ ہم زمین سے بادلوں کی موجودگی میں بھی، جو کہ ہماری نقطہ نظر کو متاثر کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند پر صاف ماحول ہونے کے باوجود بھی کوئی ستارہ نہ دیکھا جا سکے؟ اس سوال کے جواب میں ناسا کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کیمرے کی کوالٹی اتنی عمدہ نہیں تھی جتنی آج ہے، لہذا ستارے کو کیمرے میں ریکارڈ نہیں کیا جا سکا، جو کہ یقیناً سمجھ سے بالا تر بیان ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تصویروں میں ستاروں کو نہ دکھانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان ستاروں کی پوزیشن سے ناسا کا جھوٹ صاف طور پر پکڑا جا سکتا تھا، لہذا انہیں نہیں دکھایا گیا۔ نمبر 2، روشنی کے ایک سے زیادہ ذرائع۔ دوستو، سورج ہماری کائنات میں روشنی کا واحد ذریعہ ہے، اور جب سورج کی روشنی کسی بھی جسم پر پڑتی ہے تو اس کا ایک ہی سایہ ایک ہی سمت میں پڑتا ہے، لیکن ناسا کی جاری کردہ فوٹو اور ویڈیوز میں ایسا نہیں ہے۔ ان تصاویروں میں مختلف اشیاء کے سائے الگ الگ سمت میں ہیں، جس کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ ان مناظر کو فلمانے کے دوران بہت ساری لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہوگا، جبکہ ناسا کا اس اعتراض پر کہنا تھا کہ اس کی وجہ چاند کی سطح کا ناہموار ہونا ہے، مگر یہ جواب یقیناً کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ نمبر 3، سی راک۔
ناسا کی جاری کردہ ایک اور تصویر ہے جس میں ایک پتھر پر حروف تہجی یعنی سی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تصویر کافی عرصہ موضوع بحث بنی رہی۔ دوستو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ فلم کی منظر کشی کے دوران فلم کے پروڈیوسر حضرات مختلف چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے ان پر حروف تہجی لکھ کر ان کی مارکنگ کرتے ہیں کہ کن چیزوں کو کس جگہ رکھنا ہے شوٹنگ کے دوران، مگر غلطی سے شوٹنگ کے دوران اس پتھر کو الٹا رکھنے کی بجائے سیدھا رکھ دیا گیا اور اس پر لکھا گیا لفظ سی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گیا۔ چاند پر موجود ایسے پتھر کا وجود کیسے ممکن ہے جس پہ اتنی واضح طور پر کوئی لفظ لکھا ہوا ہو؟ نمبر 4، لہراتا ہوا پرچم۔ جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر اپنا قدم رکھا تو اس نے چاند پر امریکہ کا جھنڈا گاڑا۔ جو فوٹو اور ویڈیو ناسا نے پیش کی ہیں اس میں جھنڈا صاف طور پر لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جھنڈا لہرا سکے جبکہ چاند میں کوئی ہوا موجود ہی نہیں ہے؟ لہذا جھنڈے کا یوں لہرانا شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ کیا واقعی انسان نے چاند پر قدم رکھا ہے یا محض یہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ نمبر 5، کیمرے کا اصل حالت میں برقرار رہنا۔ دوستو، چاند پر ہوا نہ ہونے کے سبب وہاں گرمی 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتی ہے، جبکہ ہائی سے ہائی کوالٹی کا کیمرہ بھی 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر کی گرمی میں ریکارڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ گرمی سے کیمرے کے سینسر پر کیمیائی اثر پڑتا ہے جس سے لینس بیکار ہو جاتے ہیں۔ البتہ کیمرے میں ضروری تبدیلیاں کر کے تصویر کھینچی جا سکتی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ چاند پر ریکارڈ کرنے والا کیمرہ ایک ہالی ووڈ کیمرہ تھا جسے بنا کسی غیر ضروری تبدیلیوں کے چاند پر استعمال کیا گیا، جو کہ ناممکن ہے کیونکہ چاند کی گرمی اور تابکاری کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عام کیمرہ کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، پاؤں کا زمین میں دسنا۔ دوستو، چاند پر پانی موجود نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں پاؤں کبھی بھی زمین میں نہیں دستے، چاہے کتنی ہی دھول پڑی ہو، جبکہ ناسا کی جانب سے دکھائی جانے والی تصویر میں موجود شخص کے پاؤں مٹی میں دسے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے سوالات اور ثبوت موجود ہیں جو ان شک و شبہات کو جنم دیتے ہیں کہ کیا واقعی انسان کبھی چاند پر گیا تھا یا محض یہ ایک ڈرامہ تھا، اور اگر میں ان سب کو بیان کرنے لگوں تو یقیناً یہ ویڈیو مکمل نہیں ہو سکے گی۔ دوستو، آج 2021 ہے اور 1969 میں ڈرامہ کرنے والے ناسا کی خلائی سفر پر بے بسی دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ ناسا جس نے 1969 میں تمام مشن ٹی وی چینل پر دکھایا تھا، آج جب اس کا پالا حقیقی سفر سے پڑا ہے تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ چاند پر جانے کے لیے 7 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے اور 7 ماہ تک کوئی بھی جسم محفوظ سے محفوظ لباس میں بھی خلا کی تابکاری شعاؤں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ دوستو، یقیناً امریکہ کا چاند پر خلائی مشن ایک ڈرامہ تھا اور اس کا مقصد دنیا پر اپنی فضائی برتری قائم کرنا تھا اور روس کو خلائی دور میں نیچا دکھانا تھا۔ اور اگر چاند پر جانا اتنا ہی آسان تھا تو کیا وجہ ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو سکا، دوبارہ کسی ایک انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا۔ آج کے دور میں تو حد سے زیادہ جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔